ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما عامر خان کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بار اعلان کرنے کے بعد کہ کبھی 3000 بسیں لے رہے ہیں، کبھی 1000 بسیں لے رہے ہیں، کبھی 6 مہینے میں بسیں آ رہی ہیں، کبھی 1 مہینے میں بسیں آ رہی ہیں، رزلٹ 0/0۔ ایک بس کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ پورا ٹرانسپورٹ کا نظام سندھ کے اندر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر اور خاص طور سے سندھ کے شہری علاقے جس میں کراچی سر فہرست ہے، جہاں پر پانی کی شدید قلت ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ جہاں پر 3 مہینے پانی کی ایک بوند نہیں آتی ہے، اور یہ سندھ حکومت فخر سے سندھ کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ ایک بوند پانی نہیں آتی ہے، نہ پانی کا کوئی اضافہ کر سکے۔ سندھ کے اندر شہری علاقوں میں کراچی کی آبادی کو صحیح طور سے گنا نہیں جاتا۔ صرف خانہ پوری کے لیے سندھ حکومت نے احتجاج کیا، اس کے اوپر اپنے تحفظات پیش کیے، لیکن 0/0۔ ایم کیو ایم ہی تھی جس نے اس بات کے اوپر یقین دہانی وفاق سے لی کہ آپ 2023 میں نئی مردم شماری کرائیں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا اور اس کا فیصلہ کیا، تو ایم کیو ایم نے اس بات کو مانا، ورنہ ایم کیو ایم نے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پورے شہر کے اندر ٹینکر مافیا کا قبضہ ہے۔ ٹینکر مافیا جو یعنی جس کو آپ کہہ لیں وائٹ گولڈ کی صورت اختیار کر گیا ہے، ان کے اپنے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور ٹینکرز کے ذریعے پانی کو فروخت کیا جاتا ہے اور علاقوں کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے۔ جو لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، یہاں پر بے روزگاری اپنی انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ ایسی بے روزگاری کے اندر وہ پانی خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن اور دیگر علاقے، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، فیڈرل بی ایریا، لانڈی، کورنگی، یہاں پر پانی کی شدید قلت ہے۔ لوگ بورنگ کرا کے نمک کے پانی، نمکین پانی سے اپنے اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر، جس کا ہم بار بار اعلان بھی کرتے رہے ہیں، مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں، یعنی انتہا سے زیادہ نسل پرست، کرپٹ، بدعنوان حکومت سندھ پولیس کے اندر، دنیا بھر کے اندر یہ بات طے شدہ ایک اصول ہے دنیا بھر میں کہ جہاں پر بھی پولیس لگتی ہے یا اس کو تعینات کیا جاتا ہے یا اس کو بھرتی کیا جاتا ہے، مقامی پولیس کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ سندھ کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب آپ دیکھتے ہیں، چاہے اینٹی کرپشن ہو، چاہے کرائم برانچ ہو، چاہے سندھ پولیس ہو، چاہے ٹریفک پولیس ہو، آپ کو کوئی ایک مقامی آدمی بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ سندھ کے دیہی علاقوں سے لوگوں کو لا کر شہری علاقوں کے ڈومیسائل کے اوپر بھرتی کیا جاتا ہے۔ کیا کراچی کے لوگ اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا کراچی کے لوگ پاکستان کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس ظلم اور زیادتی کو ختم ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ سندھ پولیس جب غیر مقامی پولیس ہوتی ہے، تو آپ نے ابھی دیکھا ہے رمضان کے مہینے میں کہ کس طرح انہوں نے مارکیٹوں سے جبری بھتے لے کر مارکیٹوں کو بند کروایا ہے اور پھر کھلوایا ہے پیسے لے کے۔ خود کھڑے ہوتے ہیں اور کھلواتے ہیں، منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے۔ یعنی انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کر دیا ہے۔ سندھ پولیس نے، آپ نے ابھی دیکھا سندھ کے اندر بختر بند گاڑی کے اندر سندھ پولیس کے جوان شہید ہو گئے، اور یہ سندھ کے افسران بیٹھے ہوئے جو ہے وہ خواب و خرگوش کے مزے لیتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مقامی پولیس ہوگی تو یہاں کے لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی تکلیفوں کو سمجھے گی۔ یہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ان کو صرف پیسہ بٹورنے سے مطلب ہے۔ آپ کسی بھی سگنل پر کھڑے ہو جائیں اور دیکھ لیجئے کہ غیر مقامی پولیس ہے جو لوگوں سے روک کے بھتے لیتی ہے، ان سے جبری پیسے وصول کرتی ہے۔ ایسی پولیس سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بلدیاتی اداروں کی جو حالت سندھ حکومت نے کر دی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ 4 سال سے ایم کیو ایم کے میئر کو فنڈ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ابھی 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، تقریباً 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ بلدیاتی سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود شہر کی حالت، اگر ایم کیو ایم ذمہ دار تھی تو اب کون ذمہ دار ہے؟ سندھ پیپلز پارٹی
بلدیات کے اندر کوئی بہتری کرنے کو تیار نہیں ہے. شہر کی ہر سڑک کے اوپر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں میں خاص طور سے کراچی کے اندر آپ جب اندرون علاقوں کے اندر جائیں گے تو وہاں پر سڑکیں کھنڈرات کا نمونہ پیش کرتی ہیں. سیوریج کی لائنیں تباہ ہو چکی ہیں, جگہ جگہ سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے. اسی طرح پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے. اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے. اس سے زیادہ بدتر حکمرانی کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی جو سندھ حکومت گزشتہ 13 سالوں سے سندھ پر کر رہی ہے. جعلی ڈومیسائل کے ذریعے سندھ کے کراچی کے نوجوانوں کی نوکریوں کا حق چھینا جاتا ہے. جعلی ڈومیسائل کے اوپر ہم عدالتوں کے اندر گئے ہوئے ہیں. آرٹیکل 140A کے تحت ہم اس کے اوپر عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے تمام اداروں کے اندر اب مہاجر دیکھنے کو نہیں ملتے. عدالتوں کے اندر ہمارے کیسز سسک رہے ہیں, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. آرٹیکل 140A کے اوپر ہم تاریخیں ہی بھگت رہے, کچھ نہیں ہوتا. ڈومیسائل کے اوپر تاریخیں بھگت رہے, کوئی فیصلے نہیں ہوتے. آپ جوڈیشری میں چلے جائیں, آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, ہیلتھ میں چلے جائیں, آپ ریونیو میں چلے جائیں, آپ پولیس میں چلے جائیں, ٹریفک پولیس میں چلے جائیں, آپ کو کہیں پر بھی مہاجروں کی نمائندگی نہیں ملے گی. ایسی صورتحال میں 18ویں ترمیم کے ذریعے پورے صوبہ سندھ کے اوپر سندھ حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. NFC ایوارڈ کے اوپر تو بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ جو ہے وفاق ان کو فنڈ جاری نہیں کرتا, لیکن جب وہی PFC کے اوپر جب معاملہ آتا ہے کہ جب آپ کو سندھ حکومت کو اپنے نچلی سطح پر اپنے ڈسٹرکٹس کو جو فنڈ دینے ہیں PFC کے اوپر عمل کرنا ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم جب بات کرتے ہیں کہ اس طرح مسائل کا حل نہیں نکلے گا, سندھ حکومت سے جان جب تک نہیں چھوٹے گی جب تک ہم کو ہمارا صوبہ نہیں دیا جائے گا. ہم جب صوبے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. ہم وفاق سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کریں, آرٹیکل 239 کے اندر تبدیلی کریں, اور جو صوبے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ صوبے بنانے کے اندر اس کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اختیار ختم کیا جائے اور وفاق فیصلہ کرے. جب صوبے اپنے صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ بنانے کا اختیار رکھتے ہیں تو پھر وفاق کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر مزید صوبے بنائے. اور جب تک پورے پاکستان کے اندر مزید صوبوں کا اضافہ نہیں کیا جائے گا, یہاں پر مزید صوبے نہیں بنائے جائیں گے, تو خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ جب لوگوں کو حق نہیں دیں گے تو پھر وہ کس سے مطالبہ کریں گے؟ ہم وفاق سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اب کوئی فیصلہ کیجئے. ہم نے ہمیشہ ہر گورنمنٹ میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے ہم کراچی کے, حیدرآباد کے, نواب شاہ, میرپور خاص کے مسائل کے اوپر ہم وفاقی حکومت سے, صوبائی حکومتوں سے معاہدے کرتے ہیں. یہ صرف MQM ہی کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں پیپلز پارٹی کو, کیوں نہیں مسلم لیگ کو, کیوں نہیں PTI کو اس بات کا ہوش ہوتا ہے یا اس بات کا خیال آتا ہے کہ وہ سندھ کے شہری علاقوں کے اندر بھی بہتری کے لیے کوئی کام کریں؟ ہم ہی اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, MQM اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے, اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی سنسیئرٹی کے ساتھ صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے, شہری علاقوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, مہاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی ہے. ایسی صورتحال میں ہم جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی فوری طور پر ہم دوبارہ سے ایک ریلی کا فیصلہ کریں گے, اور پھر یہ ریلی, یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. سندھ کے ہر شہر کے اندر یہ ریلی نکلے گی اور احتجاج کرتے رہیں گے, آواز بلند کرتے رہیں گے. اور اگر ان ریلیوں کے ذریعے بھی اگر مسائل کو نہیں سنا گیا تو پھر ہم مجبوراً CM ہاؤس کا بھی گھیراؤ کرنے پر مجبور ہوں گے, پھر ہمیں کوئی قصوروار نہ ٹھہرائے. اس لیے آج آپ کو زحمت دی تھی, چونکہ صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ ہم نے اس ریلی کو مؤخر کیا ہے. لیکن یہ سارے ایشوز, یہ سارے مسائل جو کہ تو ہیں, ان کے اوپر فوری طور پر سندھ حکومت کو عمل کرنا ہوگا. اگر سندھ حکومت کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے تو پھر وفاق کو
اور ان مقتدر قوتوں کو جو پاکستان کے اختیارات جن کے پاس ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس بدعنوان کرپٹ نسل پرست اور سندھ دیش کی حامی حکومت کو آپ کو سندھ پر حکمرانی کرنے دینا ہے یا پھر یہاں کا کوئی حل نکالنا ہے. الیکشن کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹیں چھین لی گئیں, جی ڈی اے کی سیٹیں چھین لی گئیں. یہ کون سی تبدیلی تھی جو کشمیر سے کے پی کے سے چلتی ہوئی آئی اور پنجاب سے گزر کر کشمیر پر آ کر یہ تبدیلی کی ہوا رک گئی اور پھر کراچی میں جیسے ہی شروع ہوئی تو کراچی میں پھر تبدیلی کی ہوا چل گئی. یعنی جس وقت میں مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سانحہ ہوا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو اتنی نشستیں نہیں ملی, اس وقت ان کو جھولی میں ڈال کر یہ سیٹیں دی گئیں. تو وہ قوتیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں, جو پاکستان کے لیے نعرے لگاتی ہیں, جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس طرح کے اقدامات کرنے سے. تو ایسے الیکشن کے نتائج کو بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا اور آئندہ جو بھی الیکشن ہو اس میں ایسے فیصلے نہیں کیے جائیں کہ جس سے جو ہے وہ سندھ کے اور خاص طور سے پاکستان کی وہ قوتیں جو پاکستان سے محبت کرتی ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو. سندھ دیش کے شہری علاقے جو ہے وہ مقبوضہ علاقوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں. آپ نے خود ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح سندھ دیش کے نعرے لگ رہے ہیں. کیا ایسی قوتوں کو ہی ہمیں پروان چڑھانا ہے, ایسی قوتوں کو اختیارات دینے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ تو ایسی بدعنوان کرپٹ حکومت سے ہمیں نجات حاصل کرنی پڑے گی, ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کو خطرات پیش آ سکتے ہیں. تو میں پھر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے, ورنہ پھر ایم کیو ایم اب سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی.